اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ہی حاضرین کو اور جہاں جہاں تک ہماری سماعتیں اور ہمیں سنا اور دیکھا جا رہا ہے، جہاں جہاں تک یہ ریچ ہے، تمام ہی اور جہاں جہاں پر پہلی سحری منائی جا رہی ہے اور اس کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، ان تمام حاضرین کو وینس ٹی وی کی خصوصی نشریات رونق سحر میں خوش آمدید۔ اور میں ہوں ساجد حسین، میرے ساتھ موجود ہیں سمر دعا۔ پروگرام کا آغاز اور اس اسپیشل نشریات کا کرنے سے پہلے میری کوشش ہوگی، اور جس طرح یہ مبارک راتوں اور اس ماہ سیام کا آغاز ہو چکا ہے، جس طرح رمضان المبارک تمام ہی مسلمانوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ مہینہ ہمیں زندگی میں نصیب ہو اور عبادتوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ کیا جائے۔ کیا کیا اور اس میں ہمیں تاریخ اسلام بتاتی ہے، اس پہ بھی کوشش کریں گے کہ اپنے جو مہمان ہیں، جو ہمارے ساتھ علامہ اور دیگر حضرات موجود ہیں، ان سے اس پہ بھی بات کریں۔ تمام ہی مسلمانوں کے لیے آداب اور احترام کا یہ مہینہ ہے۔ نشریات کا آغاز میں کروں گا، تعارف کرواتا چلوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آغا سید رضوان شاہد صاحب۔ علامہ صاحب آپ کا شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ ان کے ساتھ موجود ہیں عابد حسینی صاحب، آپ حمد و ثنا کا آغاز کریں گے۔ اور میرے سیدھے ہاتھ پہ موجود ہیں مشہور اور معروف پولیٹیشین جو کہ حیدرآباد سے تشریف لائے، سید علی رضا صاحب۔ رضا صاحب آپ کا بھی شکریہ، عابد صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ علامہ صاحب کوشش یہ ہوگی کہ بغیر ٹائم کو ضائع کیے، کیونکہ اسپیشل نشریات ہے اور بھی سیگمنٹس ہیں ہماری وش ہے کہ اس نشریات میں سب سے پہلے آپ ہمارے دیکھنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک آپ کی ہماری سماعتیں، جب تمام لوگوں کی سماعتیں ہو رہی ہیں تو دیکھ رہے ہیں ہمیں، ان کو بتائیں کہ پہلی سحری اور پہلے رمضان کی تاریخ کیا بتاتی ہے اور اس کی کیا فضیلتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے وینس ٹی وی اور ساجد اور آپ کی پوری ٹیم کا بہت شکر گزار کہ آپ لوگوں نے اس قابل سمجھا کہ ہمیں یہاں مدعو کیا۔ ماہ رمضان پروردگار کا وہ مہینہ ہے کہ جو در حقیقت ایک تسلسل کا نام ہے۔ پہلے رجب، پھر شعبان، اس کے بعد رمضان۔ رجب پروردگار کا مہینہ، شعبان رسول خدا کا مہینہ، اور اس کے بعد رمضان۔ رمضان کے 3 اشرے جو رب ذوالجلال کی طرف سے ہمیں بندوں کے لیے ہے کہ ایک طرف مغفرت ہے، ایک طرف جو ہے وہ رحمت ہے، اور ایک طرف عبادت کا منازل اس میں ہم طے کرتے ہیں۔ اسی مہینے میں پروردگار نے قرآن نازل کیا، اور اس کے بعد جب اس سے پہلے چھوٹی سی ایک بات عرض کرتا چلوں، کیونکہ رمضان جو آج سحری کی ہے تو عموماً لوگوں کو جو ہے وہ اپنے پیشنس پہ کنٹرول نہیں ہوتا، تو اس پر یہ کہ سب سے پہلے جب رب ذوالجلال نے رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب رسالت کے حوالے سے تبلیغ کے لیے کہا، تو آپ نے نہ توحید کی نہ رسالت کی تبلیغ کی، جبکہ سب سے پہلے آپ نے عرب معاشرے جو انتہائی بدلحاظ معاشرہ تھا اس زمانے میں، کہ جس زمانے میں بیٹیاں جو ہیں وہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی دفن کر دی جاتی تھیں، تو اس وقت آپ نے اخلاق سے جو ہے وہ تبلیغ کا آغاز کیا، اور پھر آپ کے حال یہ ہوا کہ آپ کا حال کہ پتھروں سے آپ ڈھنپ جاتے تھے، اس کے باوجود جو ہے وہ آپ اف نہیں کرتے تھے، کہ طائف کی گلیوں میں آپ لہو لہان ہو گئے، اور حضرت جبریل امین آئے اور کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں پلٹا دوں۔ اب یہاں وہ بات آتی ہے کہ وہ رحمت للعالمین تھے، وہ کیسے کہہ سکتے تھے کہ میں جو ہے وہ پلٹا دو، اور حکم دے دیتے کہ کر۔ اب یہاں 2 چیزیں ملتی ہیں، ایک یہ کہ پاور ہوتے ہوئے جو ہے آپ نے صبر کا دامن تھاما، اور پھر دوسری طرف آپ نے ایک میسج دیا کہ رحمت للعالمین جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، عالم اسلام کے لیے نہیں ہے، وہ تمام دنیا اور آخرت کے لیے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ رمضان میں ہمیں جو سب سے پہلا جو درس ملتا ہے وہ ملتا ہے رسالت مآب کی طرف سے کہ پیشنس کو کس طریقے سے اپنے آپ کنٹرول کریں۔
ہم لوگ تراویح کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ عبادت کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، تمام تر چیزوں کی طرف ہم بڑھ بڑھ کے خیرات اور تمام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بیسک جو اسلام کا جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے اخلاق. کہ حضرت معاذ بن ثابت کے حوالے سے ایک روایت ملتی ہے کہ جب آپ کا انتقال ہوا، آپ کی تجسید و تدفین تمام تر رسول خدا نے کی اور سب نے مبارکباد دی. اب وہ آئے، اس کے بعد ماں جو تھی وہ کھڑی ہوئی، اس کے بعد کہا کہ یا رسول خدا، میرے بچے کا اس وقت حال کیا ہے؟ تو رسول خدا جو تھے وہ غمگین لہجے میں کہتے ہیں کہ فشار قبر برداشت کر رہا، اس کی انگلیوں سے تیرا دودھ کشید کیا جا رہا ہے. اب کہا کہ کیوں، ایسا کیوں؟ کہتا ہے کہ یہ انتہائی معتبر اور بہترین مسلمان تھا، لیکن ماں ہونے کے ناطے تم سے اس کا اخلاق اچھا نہیں تھا اور گھر والوں سے اس کا اخلاق اچھا. تو اب ایک صحابی رسول کی عظمت بیان کرنے کے لیے جو ہے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہوتے، لیکن اس ایک واقعے سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ رحمت للعالمین کی جو اس فضیلت جو اخلاق جو ہے حسنہ جو آپ نے بیان کیا، اس کے حوالے سے یہ کہ صحابی رسول کو بھی جز وقتی صحیح لیکن ہم تک یہ میسیج پہنچانے کے لیے پروردگار نے ایک جو ہے وہ نظام کے تحت ایک میسیج ہمیں دیا کہ ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا. اب یہاں پہ ہم لوگ جو ہیں وہ جاتے ہیں، کسی کو موٹر سائیکل کی جلدی ہوتی، کسی کو کہیں جا پہنچنا ہوتا ہے، ہر کوئی نعوذ باللہ روزہ رکھ کر اپنے اوپر بجائے لوگوں کے اوپر احسان کرنے کو جتلا رہا ہوتا ہے. سب سے پہلے ہمیں آج کے حوالے سے سب سے بڑا میسیج یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے تمام لوگوں کے ساتھ بالکل اس طریقے سے برتاؤ کرنا چاہیے کہ جیسے سب کے سب ہمارے مہمان ہیں. کیا بات! کسی کا دل نہ ٹوٹے، کسی کے حوالے سے کوئی بات ایسی نہ ہو کہ جس سے کوئی ناراض ہو جائے. کیونکہ دیکھیں، اللہ کو ناراض ہم نہیں کر سکتے، ہماری تمام تر، لیکن صبح و شام اس کے حضور ہم گستاخیاں کرتے رہتے ہیں. لیکن جب کسی سے عقیدت رکھتے ہیں، کسی سے محبت رکھتے ہیں، تو ہمارا سب سے پہلا جو ایک اصول ہماری زندگی کا بنتا ہے وہ یہ کہ کسی صورت ہمارا جو بھی ہے قریبی، آپ اس کو مرشد کہہ لیں، آپ اس کو پیر کہہ لیں، آپ اس کو جو ہے اس کا مقلد کہہ لیں، یا آپ اس کا کوئی بھی نام دے دیں، وہ جو بھی شخص ہوگا وہ ایک بات کو ملوث رکھے گا کہ سامنے جو میرا محبوب ہے اس کا کسی بھی اعتبار سے دل نہ ٹوٹے. کیا بات ہے! ناراض نہ. حقوق العباد میں آ جاتا ہے کہ اپنے سراؤنڈنگ میں لوگوں کا ہم خیال رکھیں. میں آگے بڑھاتا ہوں، ہمارے ساتھ موجود ہیں حسینی صاحب. آپ حمد و ثنا اگر آپ ہمارے حاضرین کو سنائیں. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، سبحان اللہ. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، جو دن کو رات اور رات کو دن منا رہا ہے. اور تو نے بنائے دو جہاں، عرش و زمیں کون و مکاں، ہر چیز پہ قدرت تیری، پانی شجر پتھر ہوا. اللہ 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 اللہ. شب و روز سوچتا ہوں یہ کرم نہیں تو کیا ہے، شب و روز سوچتا ہوں یہ کرم نہیں تو کیا ہے، تیرے در تک آ گیا ہوں یہ کرم نہیں تو کیا ہے. اور انہیں کب ملا کہیں سے یہ جو مانگتے ہیں در در، میں فقیر آپ کا ہوں یہ کرم نہیں تو کیا ہے. اور میں مریض لا دوا تھا، میں مریض لا دوا تھا، تیرے عشق کی عطا ہے کہ میں جی رہا ہوں اب تک، یہ کرم نہیں تو کیا ہے، یہ کرم نہیں تو کیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے سیدھے ہاتھ پہ موجود ہیں ارسلان علی رضوی صاحب. میں آپ سے عرض کروں گی کہ آپ نہ جو کہ نعت خوائیں تو تھوڑی نعت سنا دیں. سب سے پہلے کہ انہوں نے اس قابل سمجھا کہ مجھے محنت کیا. اس کے بعد قبلہ کی ذات سے نعت کے چند اشعار آپ کی سماعت کر دیے. بسم اللہ. ہم کیا بیاں کریں گے فضیلت رسول کی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم کیا بیاں کریں گے فضیلت رسول کی.
ہم کیا بیاں کریں گے فضیلت رسول کی، ہم کیا بیاں کریں گے فضیلت رسول کی، عرش بری سے پوچھئے عظمت رسول کی، عرش بری سے پوچھئے عظمت رسول کی۔ یوسف نہ رکتے دل میں زلیخا کے ایک پل، یوسف نہ رکتے دل میں زلیخا کے ایک پل، اچھا ہے اس نے دیکھی نا، ارے صورت رسول، اچھا ہے اس نے دیکھی نا صورت رسول کی، ہم کیا بیاں کریں گے عظمت رسول کی۔ قرآن و اہل بیت کے ہمراہ جان لو، اور یہ بہت ہی میسج ہے کہ میں آپ کی نظر کر رہا ہوں، قرآن و اہل بیت کے ہمراہ جان لو، دنیا میں کام آئے گی، ارے سنت رسول دنیا میں کام آئے گی، سنت رسول کی۔ اور مکڑی کا جالا غار پہ دیکھا تو یہ کولا، مکڑی کا جالا غار پہ دیکھا تو یہ کولا، اللہ کر رہا ہے حفاظت رسول کی، اللہ کر رہا ہے حفاظت رسول کی۔ اور نام بطول سنتے ہی تعظیم سے اٹھو، نام بطول سنتے ہی تعظیم سے اٹھو، یوں بھی ادا کیا کرو سنت رسول کی، ہم کیا بیاں کریں گے فضیلت رسول کی۔ ماشاءاللہ ارسلان، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت شکریہ ارسلان۔ علامہ صاحب، جس طرح ہر طرف عبادتیں اور مسجدوں کی رونقیں، مطلب بچے کیا بڑے کیا سبھی سحری اور اس کے بعد افطاری پہ مگن ہو جاتے ہیں۔ پہلا عشرہ اور پھر دوسرا، پھر تیسرا عشرہ، پھر طاق راتوں کا سلسلہ۔ اس اگر ہم پہلے عشرے کی ہم جب بات کرتے ہیں تو پہلی سحری جس طرح منائی جا رہی ہے، پہلی سحری کی تمام جو ڈشز ہیں وہ خواتین تیار کر رہی ہیں، تو پہلے رمضان کو جب ہم تاریخ میں جاتے ہیں، کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسا کوئی بڑا کوئی کارنامہ کسی اصحاب رسول کا، اگر آپ تاریخ کے جھروکوں میں ہمیں بتائیں۔
دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم رسول خدا اور ان کے گھر سے ابتدا کریں. بالکل ایسے. تو ایک واقعہ ہے، اور یہ یقیناً ان تمام مردوں کے لیے بہتر ہے کہ جو بیچارے حج اور عمرے کی استطاعت نہیں رکھتے، گھر بیٹھے ان کو حج اور عمرے دونوں کا ثواب ملے گا. کیا بات ہے. اور اچھا. خواتین بھی بڑی سہل پسندی کا شکار ہو جائیں گی ان کی اس حوالے سے، کیونکہ ایک واقعہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. رسول خدا ایک دن حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے گھر میں تشریف لائے، تو آپ بی بی سیدہ کے ساتھ جو ہے وہ اناج، چاول یا دال چنوا رہے تھے، اس میں سے پتھر صاف کروا رہے تھے. تو رسول خدا نے آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ علی، میں تمہیں اس کی فضیلت بناؤں، اس کی فضیلت بتاؤں جو یہ تم کام کر رہے ہو. تم جانتے ہو یہ فضیلت، اس کی فضیلت کیا ہے؟ اچھا، امیر المومنین کیونکہ پروردہ تھے رسول خدا کے، تو وہ سارا علم ان کی طرف آتا تھا. سبحان. اور تمام صحابیوں سے سب سے زیادہ جو علم کی منازل جو طے کی وہ حضرت امیر المومنین کے علاوہ کسی نے نہیں کی. اسی وجہ سے تمام جتنے بھی علماء ہیں، جتنے بھی فقہاء ہیں امت مسلمہ میں، حتیٰ کہ یہ کہ کرسچینٹی جو ہے، کرسچن کمیونٹی بھی یہ کہتی ہے کہ علی جیسا عادل اور علم پرور انسان دنیا میں خلق نہیں. سبحان. تو آپ کہتے ہیں کہ اس جواب بڑا پیارا دیا آپ نے کہ اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ کیا واقعہ ہے؟ واقعہ یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں. رسول خدا نے کہا کہ اس کا ثواب یہ ہے کہ جو تم اپنی زوجہ کے ساتھ اگر اس کا امور خانہ داری کے اندر، یعنی کچن کے کام کے اندر اگر تم اس کا ہاتھ بٹاؤ گے تو تمہیں ایک حج اور عمرے کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ. یہ بہت بہت بڑا میسج بھی ہے. یہ ایک سوال ہے. اور اس کے علاوہ ایک صاحب اور بھی ایک واقعہ بھی ہے. وہ واقعہ ایسا ہے کہ ایک صاحب تھے، انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا، ہمارے ایک دوست نے بیان کیا. تو بیان کرنے کے بعد انہوں نے سنا، اس کے بعد سے وہ بیوی کے ساتھ آفس سے جا رہے ہیں تو بیوی کے ساتھ واپس آ رہے ہیں، تو وہ دن رات وہ حج اور عمرے کا ثواب لے رہے ہیں. ایک دن کیا ہوا کہ جی وہ جا رہے تھے مسجد میں، ہم لوگ بھی دوڑ رہے تھے، اذان ہو رہی تھی، تو اب پیش نماز ہونے کے ناطے ہمیں ذرا پہلے پہنچنا پڑتا ہے. جب آپ پہنچے تو وہاں پر جب پہنچ رہے تھے تو ہمارے جو دوست جو تھے وہ بھی پہنچ رہے تھے، تو اس پہ انہوں نے جو ہے وہ پیچھے سے بھاگتے ہوئے سانس پھولا ہوا. بھائی کیا ہوا؟ کہا کہ وہ قبلہ برتن دھو رہا تھا. بیگم نے کہا کہ ایک ڈش باقی بچی ہے. تو میں نے کہا نہیں، اذان ہو رہی ہے، نماز پڑھ لوں آ کر دھو لوں گا. تو ایسا بھی جو سلسلہ ہوتا ہے کہ عبادت جو ہے وہ افضل ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ اسی لیے اسلام واحد دنیا کا دین ہے کہ جس نے کام کو بھی عبادت قرار دیا. باقی کسی بھی مذہب کے اندر جو ہے وہ راہبیت ہے، اور آپ اس کو اگر مختلف مذاہب کے اگر حوالے سے ہے تو ہر جگہ سے کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ اجتماعیت نہیں ہے. ہر جگہ جو ہے وہ پرائیویسی کے طور پہ، یعنی کہ آپ جو ہیں وہ راہب کے طور پہ ایک علیحدہ جگہ پہ آپ جائیں اور اس کے بعد آپ عبادت کریں. اسلام میں ایسا نہیں ہے. اسلام جو ہے مسجدیں، لاسٹ ایئر کرونا کی وجہ سے مسجدیں آباد نہیں ہوئیں. آپ یقین مانیے کہ وہ تمام لوگ جو مسجدوں میں جا کے پڑھا کرتے تھے، ختم قرآن میں حصہ لیا کرتے تھے، قرآن سنا کرتے تھے، کچھ نہیں تو مسجد میں جا کر فقط دن کے وقت گزارا کرتے تھے کہ اس کی سانس لینے کی تو عبادت ہے، اگر اللہ کے گھر میں ہو تو وہ دوبالا. کیا بات. سبحان. اب وہاں پہ وہ سلسلہ تھا. تو یہاں پہ لوگوں نے روتے تھے، صبح شام روتے تھے، گریا کرتے تھے کہ پروردگار کیوں؟ کیونکہ بیت اللہ کبھی خالی نہیں ہوا تھا. ہر کسی نے اپنی جب ہوش سنبھالا تو کبھی بیت اللہ کو خالی نہیں پایا. لیکن اب کیا کہہ سکتے ہیں؟ بہرحال ایک وبا ہے. پروردگار ہم سب کو اس سے، عالم اسلام کو، تمام دنیا کو اس چیز سے محفوظ رکھے. آمین. خیر، اب یہ اس سحری کو جب ہم لوگ بنا رہے ہوں تو عموماً تھوڑی چیزوں کا خیال کرنا چاہیے
کہ ایک شخص کہتا ہے کہ مجھے پراٹھا چاہیے، دوسرا کہتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ کارن فلاس یا جو ہے اس طریقے کی چیزیں چاہیے، کچھ اور کچھ کہتا ہے. تو وہ بنانے والی جو خواتین ایک یا دو ہوتی ہیں، ہاں ان کو بھی انسان سمجھنا چاہیے. کیا بات ہے. اتنی شدید گرمی کے اندر کچن میں وہ ہر ایک کی پسند کا بنا رہی ہوتی ہیں. میں اور آپ 12 بجے 11 بجے سو جاتے ہیں، بالکل وہ ہمارے بعد سوتی ہیں بچوں کے سارے کام کر کے، اس کے بعد پھر وہ 2:30 بجے پھر اٹھ جاتی ہیں. بالکل ایسا. تو یہ جو ماں کے قدموں تلے جنت ہے نا، تو یہ ایسے نہیں ہے، کیونکہ ماں جو ہے، ہم جو بھی ہوں، ہم کتنی ہی خدمت کر لیں، لیکن رسول خدا نے کہا کہ زچگی کے دوران کی ایک جنبش جو ہے، آپ پوری زندگی خدمت کر لیں لیکن ایک جنبش کا جو ہے آپ قرض ادا نہیں کر سکتے. تو یہ صورتحال جو ملوث رکھتے ہوئے ہم اگر اس بات پہ سوچیں کہ یہ ہماری ماں ہے، بہن ہے، زوجہ ہے اور دیگر بیٹیاں ہیں، تو جو کچھ یہ کر رہی ہیں تھوڑا سا ان کا ساتھ دے دیں، اس سے ان کو بھی آواز ہوگا اور پھر حج اور عمرے کا ثواب بھی ملے گا. کیا بات ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو ہے جو چیز بنے گی اجتماعیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکت دی ہے، یقیناً بہت ہی مزیدار ہوگی. کیا بات ہے. بہت ہی بہترین بات کی علامہ صاحب نے کہ امور خانہ داری اور ان تمام چیزوں میں، اور اسلام تو کمپلیٹ ایک میں کہوں گا کہ کوئی بھی ایسی چیز یا کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں جو ہمارا دین جس میں آسانیاں نہ پیدا کرتا ہو. ارسلان صاحب، نعت بہت اچھی آپ نے پڑھی، منقبت اور نعت. ہمارا ایک دل مطلب دہل گیا اور رونگٹے کھڑے ہو گئے. اگر ہم فرمائش کریں ایک اور نعت کی تو وہ اگر آپ عنایت کریں ہمیں، کیونکہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جب نعت خواں منقبت خواں بیٹھتے ہیں تو پورا مجمع جھوم رہا ہوتا ہے. تو ذکر ہی جن ہستیوں کا ہے تو کیوں نہ جھومیں. تو اگر ایک نعت آپ ایک اور ہمیں ارشاد فرما دیں. جی ارسلان صاحب. جب نبی کا ذکر ہو گیا تو کیوں نہ ان کی خانوادی کا بھی ذکر اگر ہو جائے، اگر بھائی کی میری اجازت ہو تو میں ان کی خانوادی کے حوالے سے آپ کی سماعتوں کو نظر کرتا ہوں. ایک مرتبہ عشق علی کو دل سے نکالا نہیں گیا، عشق علی کو دل سے نکالا نہیں گیا. کوثر کا میرے ہاتھ سے، کوثر کا میرے ہاتھ سے پیالہ نہیں گیا، عشق علی کو دل سے نکالا نہیں گیا. اور دوزخ میں دین والے بہت سے گئے مگر مولا علی کا چاہنے والا نہیں گیا. عشق علی کو دل سے نکالا نہیں گیا. اور نینی سی ایک جان کا اللہ رے جلال، قاتل سے ایک تیر سنبھالا نہیں گیا. عشق علی کو دل سے نکالا نہیں گیا. اور اس کا لہو پکارتا ہے یا علی مدد، کہ جس حلق میں حرام نوالا نہیں گیا.
आराम ने वाला नहीं गया, और सीने पे मातमी ने जलाया था एक दिया, ज़ेर लहदे भी जिसका उजाला नहीं गया, इश्क़ अली को दिल से निकाला नहीं गया, कौसर का मेरे हाथ से प्याला नहीं गया। बहुत शुक्रिया, सुभान अल्लाह, क्या कह रहे हैं अरसलान साहब। अच्छा, अली रज़ा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप हैदराबाद से अली भाई आप तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया, आपने इस नशरियात का आप हिस्सा बने। तो आप लोग मतलब जब हम सिंध के दूसरे शहरों में हम जाते हैं तो इबादतें और ये मसाजिद को सजाना, क्या आपने भी कभी हिस्सा लिया? क्योंकि आपका ताल्लुक़ तो मतलब सियासत से, आज आप हमारे मेहमान बने, तो कोई इस तरह का कोई अगर वाक़या बचपनों में, जिस तरह हम झंडियाँ लगाते थे, इसी तरह बचपन में मस्जिदों की सफाइयाँ करना जैसे मदारस के बच्चे कर रहे होते हैं? थैंक यू फॉर हैविंग मी साजिद भाई। और अल्लामा साहब की मैंने बातें सुनी, हुसैनी साहब, रिजवी साहब, और आपको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इतने मौजूद मेहमान गिरामी जो आपके साथ इधर मौजूद हैं, और वीनस HD टेलीविज़न नेटवर्क जो पुर रौनक रमज़ान के हवाले से ये इतना अहतमाम कर रही है, और थोड़े ही अरसे में आपने बहुत ही अच्छी कामयाबियाँ हासिल की हैं और इतना अच्छा पुर रौनक रमज़ान का प्रोग्राम कर रहे हैं। गुजारिश ये है कि ज़ाहिर सी बात है, एज़ अ मुस्लिम, कोई भले पॉलिटिशियन हो, कोई कानूनदान हो, कुछ भी हो, हर जो मुसलमान है वो इन चीज़ों से गुज़रता है, बचपन से लेकर जवानी से लेकर बुढ़ापे तक। मस्जिदों में जो है रोज़ा इफ्तार करवाना, सहरियाँ करवाना, और हमारा तो एक ताल्लुक़ रहा है हमारे घराने का, क्योंकि हमारे गांव में हम संभालते हैं, कोई मस्जिदें होती हैं, इमाम बारगाहें होती हैं, तो उनमें एहतमाम करना। और रमज़ान ऐसा एक महीना है जो बरकतों का, और इसमें देखें ना, ये कोई साजिद भाई का, अल्लामा साहब का या अली रज़ा शाह का वादा नहीं है, इस रमज़ान में क्रिएटर का वादा है, गॉड का वादा है, अल्लाह पाक का वादा है कि हमें इस रमज़ान के महीने में इतनी फ़ज़ाइल, इतनी बरकतें, इतनी चीज़ें हम कर कर तो देखें, हम एक कदम तो बढ़ा कर देखें तो वो हमारे लिए क्या करता है। और मैं तो ये मैसेज देना चाहूँगा, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, नौजवान हैं, वो बढ़ चढ़ कर इन कामों में हिस्सा लें। अभी कोविड की सूरत हाल है, हमारे मुल्क के साथ क्या हो रहा है, क्या हम कोविड को, अल्लामा साहब भी ये मुझे बताएंगे कि हम ये नहीं, क्या ये अल्लाह पाक का एक अजाब नहीं हुआ हम पर? क्यों काबतुल्लाह वीरान हुए, क्यों मसाजिद वीरान हुए? कभी हमने ऐसे हिस्ट्री में अगर पीछे चले जाएं तो कुछ कौमों पर ऐसे अजाब आते थे। तो हमें अल्लाह पाक से माफ़ी मांगनी चाहिए, मग़फ़िरत के लिए दुआएं करनी चाहिए, और अपने वालिदैन की खिदमत करनी चाहिए। हमें देखें ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आप अपने पड़ोसियों का भी ख्याल करें, उनके भी जो हकूक हैं वो भी हमें देखने पड़ेंगे। क्या बात, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हम एज अ मुस्लिम, और हमारा तो देखें ना सर कि भाईचारा, कोई भी कम्युनिटी हो, ठीक है, और हर मिलजुल कर जितना ज़्यादा हम इन चीज़ों में हिस्सा डालेंगे, रोज़े, नमाज, और ये तो हम पर फ़र्ज़ है चीज़ें, हमें इनसे बिल्कुल भी गाफिल नहीं होना चाहिए। और अल्लाह पाक के हमसे जो वादे हैं वो बिल्कुल पूरे करने वाले हैं। हम जितना बढ़ चढ़ कर अपने लिए भी दुआएं करेंगे, दोस्तों के लिए भी करेंगे, रिश्तेदारों के लिए भी करेंगे, क्योंकि अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये कहा था, आप किसी और से अपने लिए दुआ करवाएं, कि जो ज़बान है, ए मूसा, आप जो है दुआ अपने लिए मांगते हो तो ऐसी ज़बान से मांगो जिससे आपने गुनाह न किया हो।
تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ وہ کیسے چاہیے آپ کسی اور کو کہیں کہ وہ آپ کے لیے دعا کرے. تو جتنے بھی یہاں پر میں بھی گزارش کروں گا آپ کے جو مہمان ہیں آپ میرے لیے دعا کریں, میں آپ کے لیے کروں گا. تو اس میں ہم سب مل چل کے یہاں پر دیکھیں ہر کوئی اپنا حصہ ڈال رہا ہے. علامہ صاحب ہمیں اتنی دینی باتیں بتا رہے ہیں, حسینی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, نعت خواں رضوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہاں پر سب مل جل کر اپنا اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو میں بھی آپ کے لیے دعا گو ہوں, آپ کے چینل کے لیے. ایچ ڈی نے جو کام کر کے دکھایا ہے انشاءاللہ آگے بھی آپ کا کامیابی کی طرف سفر ہے جاری اور ساری. بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے رضا صاحب سے اسپیشل خصوصی رونق سحر نشریات میں ایک بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.